آغاز کو ضروری اعلان آپ کے بارے میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کل محرم کی 5ویں شب ہے، لہٰذا کل کی شب میں انشاءاللہ بعد مسائل جناب عون اور محمد کے دو رہنے دعوت کو زیارت کرائی جائے گی، لہٰذا کثیر تعداد میں شرکت فرما کر سوال حاصل کریں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے گفتگو کا آغاز جہاں گفتگو ہوگی کہ وہیں سے کروں، ایک بابا بلند صلوات کرتے ہیں۔ آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں اور یقین جانے آپ کی عظمت اس وقت درک نہیں کر سکتا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کی عظمت کے لیے 4 مصرع پیش کر دوں تاکہ آپ اعتبار سے آمادہ ہو جائیں۔ ان لوگ یعنی لوگوں کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، وہ خمار شراب بلا سے اتر جائے۔ عزیزان گرامی، اس فرش پر بیٹھنے کے لیے نسلوں کی طہارت شرط ہے۔ اس فرش پر بیٹھنے کے لیے انسان کی روح کا بیدار ہونا ضروری ہے۔ اس فرش پر بیٹھنے والے کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور یقین جانے میں اس وقت آپ کے سامنے ممبر پر بیٹھا ہوں، لیکن ممبر پر بیٹھنے والے سے زیادہ مقام اس فرش پر بیٹھنے والے کا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ کی بارگاہ میں 4 مصرع پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنے موضوع کا آغاز کروں گا۔ 4 مصرع آپ کی بارگاہ میں، 2 شروعات کے مصرع ذاکر کے لیے ہے، اس کے بعد تیسرا اور چوتھا مصرع اس فرش پر بیٹھنے والے حسینیوں کے نام ہے۔ دیکھتے ہیں آپ ان مصرعوں کا کیسے استقبال کرتے ہیں، تیسرے اور چوتھے مصرع کا خصوصاً کہ یہ مانا عظمت ممبر تجھے نصیب ہوئی، یہ مانا عظمت ممبر تجھے نصیب ہوئی، تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہیں۔ یہ 2 مصرع ذاکر کے لیے تھے، بڑا سناٹا ہے مجمع میں، مجھے یقین تھا چونکہ ذاکرین کے لیے، لیکن اب جو میں سامعین کے لیے سنانے جا رہا ہوں، فرش پر بیٹھنے والوں کے لیے سنانے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے بیدار ہو کے سنیے گا، اور انشاءاللہ میری بات پہ متفق ہوں تو اپنے ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید کر دیجیے گا۔ توجہ، یہ مانا عظمت ممبر تجھے نصیب ہوئی، تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہیں، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر کہ سامعین میں زہرا بھی ہے۔ سامعین میں زہرا بھی ہے رسول۔ ایک سلامات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، 2 دن کی گفتگو آپ حضرات کے 3 دن کی گفتگو آپ حضرات کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مسلسل ایک اہم موضوع ہے کہ بعد رسول ولایت اور خلافت کا حقدار کون ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، آج امت مسلمہ کے اتحاد پر بات کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو صرف اور صرف مسلمان بنا کر بھیجا تھا۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اللہ نے انسان کو صرف اور صرف مسلمان بنا کر بھیجا تھا، اللہ نے کوئی نام نہیں رکھا، لیکن یہ مسلمان 73 فرقوں میں بٹ گئے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن سب کی نمازیں، سب کے روزے، نماز سب پڑھتے ہیں، روزے سب رکھتے ہیں، حج سب کرتے ہیں، زکوٰۃ سب دیتے ہیں، خم سب نکالتے ہیں، جہاد کے لیے سب آمادہ رہتے ہیں، لیکن کعبہ سب کا ایک ہے، قبلہ سب کا ایک ہے، قرآن سب کا ایک ہے، نبی سب کے ایک ہے، لیکن عزیزان گرامی آخر ان کے اندر فرق کہاں آیا یہ آپ حضرات جانتے ہیں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نمازیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں، یہ روزے کیوں رکھے جا رہے ہیں، آج کیوں کیے جا رہے ہیں، سب کا ہدف کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ علی الاعلان آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میرے طرف متوجہ رہے، ایک ایک جملے کے آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ لے کے آج اس فرش ادا سے اٹھیں گے کہ ہر مسلمان کا مقصد کیا ہے کہ ہم عبادت کریں، جنت مل جائے۔ اب آئیے میں قرآن کی بارگاہ سے ایک آیت پیش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ جس وقت ہنگامہ محشر ہوگا تو اس وقت جنت میں جانے والوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ توجہ، سورہ مبارک النحل آیت نمبر 89،
पारा नंबर 14 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौमा नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। परवरदिगार आलम कह रहा है व यौमा नबअसु, ऐ रसूल एक वक्त एक दिन ऐसा आएगा, दिन यौम कहते हैं दिन को, व यौमा नबअसु जब हम मबऊस करेंगे, व यौमा नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, हंगामे महशर होगा। अल्लाह कह रहा है कि हम हर उम्मत को एक शहीद के साथ बुलाएंगे। देखिए वो इमाम वाली आयत उससे बहस नहीं करना चाह रहा, इंशाल्लाह वो भी आपकी बारगाह में पेश करेंगे, लेकिन ये आयत है वयौमा नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम के साथ बुलाएंगे, एक गवाह के साथ बुलाएंगे। तवज्जो रखिएगा, रोजा रखने वाले रोजा रख चुके, हज करने वाले हज कर चुके, जिसे जो करना था वो कर चुका, अज़ादारी करने वाले अज़ादारी कर चुके, जिसे जो करना था वो कर चुका। अब कयामत आ चुकी है, अब हर आदमी हंगामे महशर में खड़ा है, किस लिए कि जन्नत में एंट्री हो जाए, यही है ना मकसद। अब कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि जन्नत में उस वक्त तक एंट्री नहीं होगी जब तक उम्मत के लिए एक शहीद ना हो, एक गवाह ना हो। यानी क्या मतलब? अल्लाह बताना ये चाह रहा है कि मैं उस वक्त तक उम्मत को जन्नत में नहीं भेजूंगा जब तक उसका नबी उसकी गवाही ना दे दे। कुरान की आयत है, मोहम्मद रजा के घर की रिवायत नहीं है। तवज्जो रखिएगा, जब नतीजा दूंगा इंशाअल्लाह सब बेदार होंगे। क्या कहा अल्लाह ने? वयौमा नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। ऐ रसूल, मैं कयामत के दिन हर उम्मत को उसके नबी के साथ बुलाऊंगा। हंगामे महशर है, तवज्जो, पूरी मंजर कशी कर रहा हूं मैं आपके सामने, आज नतीजा देके जाऊंगा। हंगामे महशर है, हर फिरके वाला खड़ा है, जनाबे आदम की उम्मत भी है, जनाबे नूह की उम्मत भी है, जनाबे इब्राहीम की उम्मत भी है, जनाबे इस्माइल की उम्मत भी है, जनाबे जकरिया की उम्मत भी है, जनाबे सालेह की उम्मत भी है, जनाबे लूत की उम्मत भी है, जनाबे जुल्किफ्ल की उम्मत भी है, जनाबे मूसा की उम्मत भी है, जनाबे ईसा की उम्मत भी है, हत्ता कि हमारे रसूल की उम्मत भी है। तवज्जो, सब उम्मतें खड़ी है, चाहते हैं कि जन्नत में एंट्री कर ले, चाहते हैं कि जन्नत में दुखूल कर ले। का खबरदार, जब तक तुम्हारा नबी तुम्हारी गवाही ना दे दे तुम जन्नत में जा नहीं सकते। तवज्जो, आदम आए, आदम ने अपनी उम्मत की गवाही दे दी, आदम भी खड़े हो गए। नूह आए, उन्होंने अपनी उम्मत की गवाही दे दी, नूह भी खड़े हो गए। इब्राहीम आए, उन्होंने अपनी उम्मत की गवाही दे दी, वो भी खड़े हो गए। इस्माइल आए, तमाम नबी आदम से लेकर ईसा तक हर नबी आया, अपनी उम्मत की गवाही दे दी, खड़े हो गए। मैंने कहा परवरदिगार, तेरा मकसद ये था ना कि नबी उम्मत की गवाही दे दे, वो जन्नत में चले जाएंगे। परवरदिगार, ये तमाम उम्मतें खड़ी है, मेरे महबूब इनके नबियों ने गवाही दे दी है, इन्हें जन्नत में जाने दे। का नहीं, वज्जना बिका शहीदन अला हौलाई, मेरा लफ्ज नहीं, कुरान की आयत है, वज्जना बिका शहीदन अला हौलाई, का भी उम्मत का गवाह आया है, अभी नबियों का गवाह बाकी है। वज्जना बिका शहीदन अला हौलाई, उसके बाद क्या होगा? वज्जना बिका शहीदन अला हौलाई, ए रसूल, हम तुमको तमाम नबियों का गवाह बनाएंगे। तवज्जो, एक एक बात से तवज्जो रखिएगा, मुत्तफिक रहिएगा कि नतीजा आपकी बारगाह में लेकर जाऊंगा कि हर उम्मत खड़ी है, हाथों को जोड़कर किसी तरीके से हम जन्नत में चले जाएं। का नहीं, तुम्हारे नबी जब तक आगे गवाही नहीं देंगे, तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। का परवरदिगार, हम तो इतनी नमाजें पढ़ के आएगा, नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी अगर नबी गवाही न दे। तवज्जो, जनाबे आदम से जनाबे ईसा तक हर नबी गवाही दे चुका। का हुआ क्या? का नहीं, अभी नबियों का सरदार बाकी है, नबियों का गवाह बाकी है। तवज्जो, नबी का गवाह भी आ गए, रसूल खुदा आ गए और गवाही दे दी कि आदम से ईसा तक तमाम नबियों की गवाही देता हूं। लेकिन अजब माहौल है, अब रसूल भी आके खड़े हैं। मेरे अल्लाह, अब तो नबियों का गवाह भी आ गया ना। अरे अरे मौलाइयों जागो, मौलाइयों बेदार हो जाए, फिक्र देने जा रहा हूं एक आयत आपकी बारगाह में। ए मेरे अल्लाह, उम्मत जन्नत में नहीं जा रही थी, नबी नहीं आए थे, इन नबी आ गए, इन नबियों की गवाही दे दी। तवज्जो, उम्मत की गवाही दे दी। उसके बाद सरदारुल मलाइका सरदारुल अंबिया आ गए और उन्होंने इन नबियों की गवाही दे दी। ए मेरे अल्लाह, अब तो इन्हें जन्नत में जाने दे। ए मेरे अल्लाह, ये तो नमाजों पे नमाजें पढ़ के आए हैं, ये तो रोजों पे रोजे रख कर आए हैं, ये तो ज़कात की बोरियां लुटा कर आए। पर
परवरदिगार अब तो इन्हें जन्नत में जाने दे। कहा नहीं, अभी नबी आए हैं और नबियों ने आके नबियों की उम्मत की गवाही दी है, उसके बाद मेरा रसूल आया, उन्होंने नबियों की गवाही दी। मेरे अल्लाह भी क्या दे रही है? क्या उठाओ कुरान सूरह मुबारक के रात आयत नंबर 43 पारा नंबर 13, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ताबुल सलाह कुल कफ़ा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। अभी नबियों का गवाह आया है, मेरे रसूल का गवाह अली। मेरे रसूल का गवाह बाकी है। कुरान कह रहा है वमन इंदहु इल्मुल किताब कि जब तक रिसालत कामिल नहीं हो सकती, जब तक अली उसकी गवाही न दे दे। कुरान की आयत है। अब नतीजा आपकी बारगाह में निकालूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक आयत सुना के जाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, जानते हैं अजमत नबी की अजमत, वो नबी जो मुसद्दिक है। मुसद्दिक जानते हैं, तस्दीक करने वाला, गवाही देने वाला। सुनिए कुरान सूरह मुबारक आले इमरान आयत नंबर 81 पारा नंबर 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह ताला नबियों से कह रहा है, तवज्जो रखिएगा, बहुत अहम जिम्मेदारी के साथ आयतें पढ़ता हूँ और पूरी ज़िंदगी के मुताले के बाद ये आपकी बारगाह में पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह आप मुझे नहीं कुरान की इस आयत को दाद देंगे। तवज्जो, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह नबियों से मीसाक़ ले रहा है। देखिए मीसाक़ जानते हैं आप, मीसाक़ कहते हैं उस दिन को जिस दिन रोज़े मीसाक़, यानी वो दिन जिस दिन अल्लाह ने गवाही ली थी। कब? जब इंसान नहीं बने थे, जब दुनिया नहीं बनी थी, अल्लाह ने नबियों को जमा किया और नबियों को, कुरान कह रहा है, मेरी बात नहीं है, कुरान की आयत है। अल्लाह नबियों से मीसाक़ ले रहा था, अंबिया से मीसाक़, आदम से ईसा तक। क्या कहा? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह ने नबियों से मीसाक़ लिया और मीसाक़ लेने के बाद कहने लगा कि तुम्हें किताब भी दी जाएगी, तुम्हें हिकमत भी दी जाएगी। सुम्मा आतैतुकुम सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। उसके बाद तुम्हारे पास एक रसूल आएगा। तवज्जो रखिएगा, बहुत अहम जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारे पास एक रसूल आएगा। क्या होगा जब रसूल आ जाएगा? लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। याद रखो, उसकी तुम्हें मदद भी करनी है और उसके ऊपर तुम्हें ईमान भी लाना है। आदम से ईसा तक अल्लाह ने कहा कि तुम्हें किताब भी दी जाएगी, हिकमत भी दी जाएगी, लेकिन इतना ख्याल करना कि उसके बाद आखिरी रसूल आएगा, उसके ऊपर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा? कालू अअक़ररतुम, क्या तुम इकरार करते हो? नबियों से बात हो रही है, खाकी गुनहगार इंसान से नहीं। कालू अअक़ररतुम, क्या तुम इकरार करते हो? क्या तुम इकरार करते हो? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या तुमने मेरे वादे को कबूल कर लिया? कालू, तो उन्होंने कहा बला। उन्होंने क्या कहा? कि हमने कबूल कर लिया। तवज्जो, आदम से ईसा तक अल्लाह ने एक जिम्मेदारी लगा दी, कहा तुम्हें नबी बनाकर भी भेज रहा हूँ, तुम्हें किताब भी दे रहा हूँ, तुम्हें हिकमत भी दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना जब मोहम्मद आएगा तो उसकी मदद भी करनी है और उसका साथ भी देना है। तवज्जो, उसके ऊपर ईमान भी लाना है। अब नतीजा आपकी बारगाह में दूंगा। का मतलब क्या है? का मतलब ये है, तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, का मतलब ये है कि अगर रसूल के ऊपर ईमान ना लाए तो आदम से ईसा तक नबियों की मेहनत खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुरान की आयत है, अगर तुमने ये ना किया तो कुछ ना किया। आदम से ईसा तक कहा कि अगर तुमने ये ना किया लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, अगर तुम रसूल पे ईमान न लाए, अगर तुमने रसूल की मदद ना की तो जितनी भी इबादत की हो, जितने भी पलाग पहुंचाए हो, सब तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। अगर ये ना किया तो कुछ ना किया, अगर ये ना किया तो कुछ ना किया। अरे जुमला याद कीजिए, अगर ये ना किया मैं नहीं आपको लेके जाऊंगा उस मंजिल तक, अगर ये ना किया तो कुछ ना किया। यानी क्या मतलब? आदम से ईसा तक कितने हजार साल का फासला है बताया। जनाब ईसा रसूल से पहले नबी है और रसूल अल्लाह, दोनों के दरमियान का फासला 500 साल का। आदम तो छोड़ दीजिए, कितने हजार साल का फासला है नहीं मालूम। आदम से ईसा तक के हजारों साल की मेहनत अगर किसी के ऊपर डिपेंड है तो जानते हैं वो क्या? रसूल की 63 साल जिंदगी। तवज्जो, एक अहम पैगाम देके जा रहा हूं। आदम से ईसा तक
پوری کی پوری زندگی جس کے اوپر موقوف ہو اسے رسول کی شروعاتی 40 سالہ زندگی کہتے ہیں، اور وہ جو 40 سال کی زندگی موقوف ہو اسے رسول کی 23 سالہ زندگی کہتے ہیں، اور وہ 23 سال کی محنت جس کے اوپر ڈیپینڈ ہو اسے اعلان ولایت علی کہتے ہیں۔ میرے لفظ نہیں ہے، اٹھائیے قرآن کی آیت، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ آپ نے یہاں تک سن لیا نا اسلامی گرامی؟ اب میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں سخت لہجے میں بیان کیا۔ پہلے میثاق لے لیا نبیوں سے اور کہہ دیا کہ یاد رکھنا اگر تم نے محمد کی مدد نہ کی یا محمد کے اوپر ایمان نہ لائے، محمد کی مدد نہ کی، یاد رکھیے کئی آپ کو فکر دے رہا ہوں کیونکہ کبھی کبھی خطابت اس موڈ میں بھی کرنی چاہیے۔ توجہ، آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں میں، کیا رسول کے زمانے میں ایک بھی نبی تھا؟ بتائیں، کوئی بھی سڑی سے سڑی، گلی سے گلی، پھٹی سے پھٹی روایت اس طالب علم کے سامنے لا کے رکھے اور دکھائیں کہ رسول کے زمانے میں کوئی نبی رہا ہو؟ نہیں تھا۔ سب یہ کہہ رہے ہیں نہیں تھی، رسول کے زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا، ہمارے رسول سردار الانبیاء ہے، کوئی نبی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ مدد کرنی ہے رسول کی؟ سوچیے علی والوں، سوچو، تم نہیں سوچو گے تو کون سوچے گا، اور تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ دوسروں کی تو عقلیں ہی ویسے ہی ماری گئی ہیں۔ توجہ، جملات کی سماعتوں کے نظر کرو، آخر ایسا کیوں ہوا کہ اللہ نے کہا کہ اگر رسول کی مدد نہیں کی؟ کیونکہ اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ رسول کی مدد کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب جو بعد والی آیت پڑھوں گا اس سے سب سمجھ جائیں گے، اور اس کے سمجھنے کے بعد قسم سے آپ کے مزاج والی آیت ہے بیدار ہو جائیں گے۔ توجہ، کیا کہا کہ آدم سے عیسیٰ تک، اے آدم اگر تم نے محمد کی مدد نہیں کچھ نہیں، اے نوح اگر تم نے محمد کی مدد نہیں کی کچھ نہیں، اے ابراہیم اگر تم نے محمد کی مدد کی کچھ نہیں۔ اگر تم نے نبی سے، نبیوں سے کہا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، نہیں، فقط یہ کہہ دیتا اللہ تو باقی تھا۔ اللہ نے اگلی آیت میں کہا، کیا کہا سنیں گے؟ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، اگر تم نبیوں میں سے کوئی مڑ گیا، کسی نے منہ پھیر لیا، کسی نے اعراض کر لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے محمد کی مدد نہ کی تو تم فاسق ہو جاؤ گے، اگر تم نے محمد کی مدد نہ کی تم فاسق ہو جاؤ گے۔ مطلب سمجھے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک نبی اگر محمد کی مدد نہ کرے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ تو جو صحابی چھوڑ کے بھاگ جا، یعنی عزیزان گرامی، میرے لفظ نہیں تو خدا کی قسم اگر میرے لفظ ہو تو میرا گریبان پکڑ لیجیے گا۔ قرآن کی آیت ہے، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، اگر کسی نے اعراض کیا، کسی نے روگردانی کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ سب کے سب فاسق ہو جائیں گے۔ فاسق جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ فاسق اسے کہتے ہیں جو کھل کے شراب پیتا ہو، فاسق اسے کہتے ہیں جو کھل کے زنا کرتا ہو، فاسق اسے کہتے ہیں جو کھل کے چوری کرتا ہو، یعنی جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، جو کھلم کھلا شراب پیتا اسے کہتے ہیں فاسق۔ زمانہ کہہ رہا تھا مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے کہا دیکھ لو، جسے رسول بلا رہا ہو اور وہ چھوڑ کے چلا جائے، کہا نہیں سمجھ میں آتا، میں نے کہا کھلے عام شرابی کو دیکھو۔ سمجھ گئے؟ ارے شراب کا نشہ اتنا کہ مسجد میں آگے کہہ رہا ہے آج موڈ میں ہوں، کہو تو 2 رکعت اور پڑھا دوں۔ یہ کھلم کھلا شراب نہیں تو کیا تھی؟ خدا کی قسم، ایک صلوات پڑھ دے پر محمد
जिसे मोहम्मद बुलाए। आपकी बारगाह में एक छोटा सा कुरान का वाकया बयान करूं, आपने अक्सर सुना होगा। इस वक्त परवरदिगार आलम से जनाब इब्राहिम ने कहा रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौत, सूरह बकरा की आयत है, रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौत, ए मेरे परवरदिगार मुझे दिखा दे कि तू मुर्दा जिंदा कैसे करता है। तो परवरदिगार ने कहा क्या इब्राहिम तुम्हें यकीन नहीं है? कहा परवरदिगार यकीन है, वलकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन परवरदिगार चाहता हूँ कि मैं ये देख लूँ कि मेरे दिल को इत्मीनान क़ल्ब हो जाए, मुझे इत्मीनान क़ल्ब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 4 परिंदों लो और चारों परिंदों को कीमा बनाओ। तवज्जो रखिएगा, एक अहम फिक्र देके जा रहा हूँ। चारों परिंदों का कीमा बनाओ और कीमा बनाने के बाद उन्हें अलग अलग पहाड़ पर रखो। आप तो पहाड़ के रहने वाले हैं ना, आप जानते होंगे कितनी दूर पहाड़ होता है आबादी से, पास भी होता है, लेकिन पहाड़ों की चोटी पर रखना। परिंदों का कीमा बनाया, उन्हें मिक्सचर किया और मिक्सचर करने के बाद पहाड़ की अलग अलग चोटी पर रख के आ गए। और उसके बाद परवरदिगार आलम ने कहा, कुरान की आयत है, मेरे लफ्ज नहीं है, कहा कि इन्हें बुलाओ। जब उन्होंने बुलाया तो रिवायत ये कहती है, कुरान कहता है, रिवायत में कुरान कहता है कि सारे के सारे परिंदे उठे, जिसका गोश्त जहां था वो उठा और अपने जिस्म से मिला और मिलने के बाद परिंदे की शक्ल में बन के कहां आ गया? जनाब इब्राहिम के सामने। आपने सुन लिया, अब मैं नतीजा देना चाहता हूं। इब्राहिम मरे हुए परिंदों को बुला रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मरे हुए परिंदों को बुला रहे थे। जुमला कहना पड़ेगा क्या? इब्राहिम अलैहिस्सलाम मरे हुए परिंदों को बुला रहे थे तो परिंदे उड़ के आ गए। नबी जिंदा सहाबी को बुला रहे थे। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद। ये बहरहाल तारीख का हम नहीं कहते, हम सिर्फ इतना कहते हैं, कुरान कह रहा है कि जिसने लतुमिनुन्ना, आप समझ में आया कि अल्लाह ने क्यों कहा था नबियों से कि मोहम्मद की मदद करनी है, मोहब्बत की मदद करनी है, अगर मदद ना की तो तुमने कुछ नहीं किया। यानी अल्लाह बताना ये चाह रहा है कि वो आदम जो 300 साल जनाब आदम के लिए, जनाब हव्वा के लिए क्रिया किया जिस आदम ने, वो नूह कि जिसने 2500 साल की जिंदगी, 2500 साल की जिंदगी गुजारी और 950 साल फूस के छप्पर के नीचे गुजार दिए, वो इब्राहिम जो आग के अंदर डाले गए, और वो मूसा जो फिरौन के दरबार में आए और सारी सख्तियों से लड़े। अज़ीज़ान गिरामी, उन जैसे नबियों को अल्लाह ने कह दिया कि अगर मोहम्मद की मदद ना की तो तुम फासिक हो जाओगे। अरे जब इतनी मेहनत करने वाला नबी फासिक हो जाता है तो सोचो दूध पीने वाला साहब जिसने सिर्फ लिया ही लिया हो, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। आइया जाने गिरामी, आपकी बारगाह में एक चीज और पेश करूं कुरान की रूह से। रसूल से परवरदिगार कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है, कोई बता सकता है? मैं आपको आज बताता हूं। कुरान उठाइए, सूरह मुबारक मुज़म्मिल, सूरह मुज़म्मिल आप पढ़ते रहते ना, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ए चादर और कमली ओढ़ने वाले रसूल, रातों को कम इबादत किया करो। परवरदिगार क्यों? आखिर तेरे सामने सजदा कर रहे हैं ना, तेरे सामने क़याम कर रहे हैं, परवरदिगार तेरी इबादत हो रही है, बर्दाश्त करने का नहीं, मेरे मोहम्मद के पैरों पे फराम आ जाता है। तवज्जो, एक फिक्र देके जा रहा हूं कि विलायत अली कितनी जरूरी है, का मेरे मोहम्मद के पैरों पे फराम आ जाता है। मैं खुदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे रसूल के पैरों पे वरम आ जाए। मैं खुदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे रसूल के पैरों पे वरम आ जाए। यानी क्या मतलब? का मैं नहीं चाहता कि मेरा मोहम्मद, मैं नहीं चाहता कि मेरा हबीब एक लम्हे के लिए भी मेरी इबादत में ज्यादा से ज्यादा खड़ा हो। परवरदिगार क्यों? का इसलिए कि मोहम्मद की ज़हमत मुझे गवारा नहीं है। तवज्जो, मोहम्मद की ज़हमत मुझे गवारा नहीं। दूसरी रिवायत सुने, जिस वक्त रसूल खुदा चला करते थे, आसमान को देखा करते, बड़ी आराम से पढ़ रहा हूँ, आपकी फिक्रों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, विलायत अली कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त रसूल चला करते थे, आसमान को दुनिया देखती थी तो क्या होता था? रसूल पर धूप नहीं लगती थी। क्यों नहीं लगती थी? इसलिए कि एक बादल का टुकड़ा रसूल के ऊपर साया किए होता था।
اس لیے کہ ایک بادل کا ٹکڑا رسول کے اوپر سایہ کیا ہوتا ہے. پروردگار اتنی محبت ہے رسول سے, کہا ہاں میں نہیں چاہتا کہ میرے محمد کو ذرہ برابر دھوپ لگ جائے, میں نہیں چاہتا میرے محمد کو ذرہ برابر دھوپ لگ جائے, میں نہیں چاہتا کہ میرا محمد میری عبادت میں زیادہ دیر کھڑا ہو, میں نہیں چاہتا میرا محمد میری عبادت میں زیادہ دیر کھڑا ہو. دونوں باتوں کو یہی روکیے. اب چھوٹی سی مثال لے رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ جس وقت میں جموں سے یہاں آتا ٹھیک, گاڑی سے رکا, گاڑی رکی, ہاتھ میں سامان ہے. کیا کرتے ہیں چاہنے والے, یہی نہیں جہاں بھی مجلس پڑھنے جاتا ہوں, حالانکہ صرف مولائیوں کی محبت ہے, میں اس لائق نہیں, پھر بھی کیا کرتے ہیں اگر ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے نا تو فوراً بیگ لے لیتے. یہی ہوتا ہے نا, بیگ لے لیتے. کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ کہ مولانا صاحب ہمیں گوارا نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ دوسری چیز کا وزن اٹھائیں. توجہ, ہمارے ہوتے ہوئے آپ دوسری چیز کا وزن اٹھائیں, یعنی میرے جسم کا وزن تو میں اٹھا رہا ہوں لیکن کسی اور چیز کا وزن نہیں آ سکتا. توجہ, اللہ محمد سے کتنی محبت کرتا ہے. دو چیز, پہلی چیز کہ میری عبادت میں زیادہ دیر کھڑے نہ ہو, دوسری چیز ذرہ برابر محمد کو دھوپ نہ لگ جائے. میری عبادت میں زیادہ دیر کھڑے نہ ہو, محمد کو ذرہ برابر دھوپ نہ لگ جائے. میری عبادت میں زیادہ دیر کھڑے نہ ہو, دوسری چیز محمد کو ذرہ برابر دھوپ نہ لگ جائے. وہ اللہ جو محمد کو ذرہ برابر دھوپ نہیں لگنے دیتا, وہ اللہ جو محمد کو زیادہ دیر عبادت میں کھڑا نہیں ہونے دیتا. جب ولایت علی کا معاملہ آتا ہے تو کہا اے رسول 3 دن تک میدان میں رہو, اپنے ساتھ ساتھ علی کو اٹھاؤ, اپنے ساتھ ساتھ علی کا وزن اٹھاؤ. اب سوچیں کتنی امپورٹنٹ چیز کا نام ہے ولایت علی اور پیغام مولا متقیان. عزیزان گرامی, حقیقت یہی ہے کہ آپ کو نبی کہنے والے تو بہت مل جائے, لیکن علی کہنے والے کم ملیں گے. لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اشہد ان علی ولی اللہ پہ اتنے زور کیوں دیتے ہو, محمد رسول اللہ پہ زیادہ زور دیا کرو, لا الہ الا اللہ پہ زیادہ زور دیا کرو. آپ تاریخ جملہ سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں, خدا کی قسم جب تک زندگی جیتی رہے آپ, جب تک آپ باحیات رہے, اس جملے کو آپ یاد رکھیں گے. توجہ, کہا کہ لا الہ الا اللہ زیادہ بیان کیا کرو, محمد رسول اللہ زیادہ بیان کیا کرو. یہ علی ولی اللہ کا عقیدہ کیوں زیادہ پھیلا رہا ہے؟ توجہ, یہ علی ولی اللہ کا عقیدہ کیوں زیادہ پھیلا رہا ہے؟ جب آپ سنیں گے اس حقیقت کا, سنیے کہ اس لیے کہ زمانے میں یہ طالب علم تحقیق کر کے اس ریسرچ پر پہنچا ہے. توجہ کہ بھائی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے والے تمہیں بہت مل جائیں گے جو علی ولی اللہ نہیں مانتے ہوں گے, لیکن زمانے میں ایک بھی ایسا تلاش نہیں کر سکتے جو علی ولی اللہ مانتا ہو اور لا الہ الا اللہ نہ مانتا ہو. سمجھ گئے نا نتیجہ؟ زمانے کو علی بتاؤ, وہ رسول کا احترام خود کرنے لگے گا, وہ اللہ کی منزلت خود بخود سمجھ جائے گا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی, بس بہت جلدی آپ کی بارگاہ میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں چونکہ مجھے وقت کا بھی بہت خیال ہوتا ہے. توجہ, زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ نہیں آپ علی کے زیادہ فضائل پڑھتے ہیں, نبی کے کم پڑھتے ہیں. دیکھیں آپ کی بارگاہ میں بہت ساری چیزیں میں عرض کرتا جاؤں گا پورے اشرے میں, لیکن آج کی ایک چھوٹی سی چیز عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد رکھتے بات ہے. توجہ, کہتے ہیں کہ آپ علی کے فضائل زیادہ پڑھتے ہیں, آپ نبی کے فضائل کم پڑھتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج میں اعلی الاعلان اس مائک سے یہ کہنا چاہتا ہوں, سنیے, خطاب جو بخشتا ہے, فضائل جو بخشتا ہے, کون بخشتا ہے؟ جو بڑا. مثال کے طور پر میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں, ابھی ایک بچہ مجمع میں سے اٹھ کے کہہ دے کہ قبلہ آپ تو خطیب اکبر ہو گئے, تو انصاف سے بتاؤ اس کے کہنے سے میں خطیب اکبر ہو جاؤں گا؟ نہیں نا. لیکن انصاف سے بتاؤ کہ اگر کوئی خطیب اکبر یہ کہتے کہ آج تم نے ایسی مجلس پڑھی جیسے میں پڑھتا ہوں, یعنی خطاب باکمال بخشتا ہے, توجہ بڑا بخشتا ہے. محمد سے بڑے کتنے ہیں؟ کون؟ اللہ کے قائم. اس نے محمد کی تسبیح پڑھنا شروع کی, محمد کی تسبیح یعنی محمد کی مدح کرنا شروع کی. کبھی قرآن میں مزمل کہا, کبھی مدثر کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی امین کہا, کبھی صادق کہا, یعنی اللہ نے محمد کو خطاب بخشا. لیکن علی سے بڑے کتنے؟ اللہ نے اور نبی نے دونوں نے مل کر خطاب بخشے ہیں. اس لیے
علی کے خطاب زیادہ ہوئے، توجہ، ہم پہ اعتراض نہ کرو، خطاب بخشنے والے پہ بڑھو۔ اللہ نے کہا میں علم دیتا ہوں تو محمد نے کہا میں علم دیتا ہوں، اللہ نے کہا میں ذوالفقار دیتا ہوں، محمد نے کہا میں راہوار دیتا ہوں، اللہ نے کہا میں نام دیتا ہوں، محمد نے کہا میں اپنے دوست پر مقام دیتا ہوں، اللہ نے کہا میں قرآن دیتا ہوں، محمد نے کہا میں زبان دیتا ہوں، اللہ نے کہا میں گھر دیتا ہوں، محمد نے کہا میں گھر والی فاطمہ۔ اس لیے خطاب زیادہ میاں ہمارے اوپر اعتراض نہ کرو، ہماری اذانوں پر اعتراض، ہماری دوسری نہ ہی اذان گرامی، سب چیز قرآن کے مطابق ہے۔ آئیے تو صحیح قرآن کی وادیوں میں، قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن سمجھنا کمال ہے۔ قرآن کے لیے خود سورہ محمد آیت نمبر 24 پارہ نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا، قرآن ایسے دلوں کو مردہ کہہ رہا ہے۔ اور قرآن پڑھنا کمال کی بات نہیں ہے، اگر قرآن پڑھنا کمال ہوتا تو لوح محفوظ پہ ابلیس کئی مرتبہ پڑھ چکا تھا۔ قرآن پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ قوم جو شیعہ قوم ہے، اس سے زیادہ مجھے ماتمی کے ساتھ ساتھ قرآن والا اہل قرآن کوئی نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے ہمیشہ گزارش یہ کرتا ہوں کہ قرآن کے قریب جائیے، کیونکہ جتنا قرآن کے قریب جاؤ گے اتنا آپ اپنے وقت کے امام کے لیے آمادہ ہو۔ میں واقعہ سنانے کے عادی نہیں اور نہ سنا رہا، بس ایک آپ کا ذہن منتخب کر رہا ہوں کہ رسول خدا نے چاہا کہ کسی کو لشکر کا سردار بنائے، تو کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو جانا؟ تو ایک نوجوان اٹھا اور اس نے کہا مجھے سورہ بقرہ ہے۔ تو رسول نے کہا کہ یہ شخص لشکر کا سردار ہے۔ سمجھ رہے ہیں قرآن حفظ کرنے کا فائدہ؟ رسول بھی عظمت دیتے گئے، چونکہ جو جتنا حامل قرآن ہوگا، جتنا اہل قرآن ہوگا، اپنے زمانے کے ہاتھی کو اتنا پہچانا۔ آپ 12ویں امام کی رعایت، آپ اگر چاہتے ہیں امام کو پہچاننا تو قسم خدا کے قرآن پڑھو، جتنا قرآن پڑھو گے اتنے اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ میں زیادہ تر معرفت پہ اس لیے زور دے رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر آپ نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو خدا کی قسم کچھ نہیں پہچانا۔ میں نے کل حدیث پڑھی تھی نا، اس کی موت گمراہی کی موت ہوتی ہے، اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے۔ آج اب یہ گفتگو میں خاص آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اور جہاں تک 12ویں امام کی رعایت موجود ہے وہاں تک گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے امام کا تصور ہمارے ذہن میں پتہ ہے کیسے بٹھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام آئیں گے اور تلوار لیں گے اور قتل و غارت مچا دیں گے اور چاروں طرف سے تلواریں چلیں گی۔ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ امام کے پاس کون سی تلوار ہوتی ہے؟ ذوالفقار ہے۔ ذوالفقار کا زندہ معجزہ تو آپ جانتے ہیں نا، اس پہ نہیں چلتی کہ جس کی نسلوں میں 70 نسلوں میں ایک مومن اسے ذوالفقار نہیں کہا جاتا، تو وہ امام، وہ پہلے امام تھے یا آخری امام تھے؟ یہ قتل و غارت بچانے نہیں، یہ اپنے مومن کے قوت بازو بننے آتے ہیں تاکہ مومن کھل کر زندگی جی سکے۔ دیکھیے موت سے وہ ڈرتا ہے جس کے نامہ اعمال سیاہ ہوتے ہیں، امام کے ظہور سے وہ ڈرے گا کہ جس کے نامہ اعمال سیاہ ہوں گے، جس کے جو کھلا کھلا گانے سنتا ہوگا، جو کھلا کھلا گناہ ہوگا۔ یاد رکھنا، زمانے کے امام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے گناہ کر رہے ہو نا، سمجھ لو تمہارا انڈائریکٹ کہنا یہ چاہتے ہو کہ مولا ابھی نہ آئے۔ گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہے نا کہ امام جب آئیں گے تو دشمنوں، گناہ کرنے والوں کو سزا دیں گے، اپنے آپ کو آمادہ کیجیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان عالم ہو تو وہ امام سے شامل ہوگا، نہیں۔ اگر ایک انسان بھیک مانگنے والا ہے یا لفظوں کو بدل کر کہوں ایک انسان دوسروں کی غلامی کرنے والا بھی ہے اور اس کے دل میں معرفت امام چاہیے، تو یقین جانا امام سے خود بخود بلا لیں گے۔ ایک دعا ہے، آج آپ کو نظر کر کے جا رہا ہوں، ایک دعا ہے جس کو دعائے عہد ہے۔ دعائے عہد اللہم رب الکل وظیم رب الکثیر وظیم الباری وجود صلاۃ الفاتح، پوری لمبی دعا ہے۔ اس کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ
نماز صبح کے بعد اس دعا کو 40 دن لگاتار پڑھ لے تو میں صادق آل محمد یہ ذمہ داری لیتا ہوں، میں صادق آل محمد یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر وہ مر بھی جائے گا مختصراً کفنی شاعر سیف مجردن قناتی ملبیت دعوت الدائی فی الحاضری والبال، اگر وہ مر بھی جائے گا تو میں صادق آل محمد ذمہ داری لیتا ہوں کہ جب میرے 12ویں کا ظہور ہوگا تو اسے قبر سے نکالا جائے گا، اس کے کفن کے ساتھ ساتھ اسے تلوار دی جائے گی کہ لوگ امام کا ظہور ہو گیا تو امام کا ناصر، یعنی اگر کوئی 40 دن پڑھ لے تو اسے امام کا ناصر بننے سے کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کب؟ نماز صبح کے بعد پڑھے گا کون؟ جو نماز صبح پڑھے گا۔ یہ دعا ہے عزیزان گرامی، دعا کرتے ہیں کہ امام آ جائیے، امام آ جائیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو قریب کرنے کے لیے سنا رہا ہوں میں، تاکہ آپ امام کی عظمت سمجھ سکے کہ دعا کرتے ہیں نا امام آ جائیے، الاجل یا امام، الاجل یا امام، یہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری اجل اللہ علیہ، پروردگار آپ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعا کرتے ہیں نا ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اور ممبر کے بعد دعا کرتے ہو کہ مولا ظہور کیجیے، ظہور کیجیے، ظہور کیجیے، یعنی کیا مطلب کہ ظہور کیجیے، قیام کیجیے، ہم آپ کے ساتھ، کہنا یہ چاہتے ہیں۔ سنیں گے امام کے زمانے میں ہر امام کا رہا کہ لوگوں نے مشورے دیے کہ مولا قیام کیجیے، اور ایسے ہی روایت میں ملتا ہے کہ 12ویں امام کے لیے لوگ دعا کرتے تھے مولا آ جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا آ جائیے امام ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا آ جائیے ہم آپ کے ساتھ۔ تو مولا نے کیا کیا؟ ایک شخص کو کہا کہ ایسا کرو تم لوگوں سے کہہ دو کہ کل میں آ رہا ہوں، اور جو بھی چاہتا ہے کہ 12ویں امام کی زیارت کرے سب میرے گھر پہ جائیں۔ مولا نے اعلان کروا دیا، سب لوگ آ گئے۔ جیسے ہی آئے دیکھے کتنا ہمارا عمل امام کے لیے، اور ہم گمان کیا کرتے ہیں امام کے لیے۔ یہ واقعہ آپ کو بتائے گا خدا کی قسم، جب یہ واقعہ سنیں گے نا اور سمجھیں گے کہ ہم امام کے لیے کیا سوچتے ہیں۔ توجہ، کہا امام آ رہے ہیں، تیار ہو جائے، سب لوگ جمع ہو گئے صحن خانہ کہ امام آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں۔ کہا اوپر سے آواز آئی، کہا کہ 3 دمبے کا پہلے انتظام کر کے گوسفند، 3 گوسفند کا انتظام کر کے 3 گوسفند کا اوپر انتظام کر کے رکھا گیا۔ امام اوپر تشریف فرما تھے، وہ بندے خدا چاہنے والا نیچے، اسے بلایا، کہا اوپر آ جاؤ۔ وہ اوپر آیا، کہا کسی ایک بندے کو اوپر بھیجو۔ تو وہ نیچے آیا، آنے کے بعد کہنے لگا جو چاہتا ہے امام سے ملنا وہ اوپر جائے۔ لوگوں نے کہا میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ بالآخر فیصلہ ہوا ایک انسان امام سے ملنا اوپر چلا۔ جیسے ہی اوپر پہنچا، امام نے کہا کہ تم یہی بیٹھ، وہ بیٹھ گیا اوپر۔ کہا کہ اب ایک دمبے کو ذبح، جیسے دمبے کو ذبح کیا تو تازہ تازہ خون دمبے کا جو پرگالے سے بہہ کے نیچے آیا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ امام نے اسے قتل کر دیا، امام نے اسے قتل کر دیا کہ اس نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا، امام آئیں گے تو تلوار چلائیں گے۔ امام نے کہا کہ دوسرے کو بھیجو۔ اب دوسرے کو بھیجا گیا، کہا تم یہی بیٹھ جاؤ، کا دوسرا تازہ تازہ خون دیکھا۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ جو دوسرا گیا اسے بھی مولا نے مار دیا، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اب امام نے اس چاہنے والے کو کہا کہ سنو اب تیسرے کو بلاؤ، قسم خدا کی جملہ آپ کی قیامت تک یاد آئے گا چاہیے۔ امام نے کہا کہ اب تیسرے کو بلاؤ۔ وہ گیا، اور جانے کے بعد مولا کی بارگاہ میں پلٹ کے آیا، مولا اب ایک بھی نہیں ہے کہ کوئی اوپر آ سکے، ایک بھی نہیں بچا پلٹ کے بعد۔ اب سوچیے کہ امام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ امام آپ کے ذہنوں کو جوڑنا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا ناصر و مددگار بنانے آتا ہوں، ابھی وہ امام جو ہمارے اوپر ابھی اتنے نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ اگر ایک لمحہ میں نے کلر کیا تھا ہٹا لے تو چکیوں میں ایسے پیس دیا جائے گا کہ جیسے گندم کو چکیوں کے درمیان پیس دیا جاتا ہے، ایسے وہ امام جو ہمارے اوپر ابھی اتنے لطف اور عنایت فرمائے ہوئے ہیں، کیا وہ آ کے ہمیں شہید کر دیں گے؟ کیا وہ ہمیں آ کے قتل کر دیں گے؟ کیا وہ ہمارے گردنوں پہ تلوار چلا دیں گے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط سوچ پھیلائی گئی ہے آپ کے درمیان۔ بس اتنا یاد رکھو کہ حق کا دامن کبھی مت چھوڑنا، اور دعا کرنا مولا آ جائے۔ لیکن کیسے ہمیں آمادہ کیسے ہونا ہے امام کے لیے؟ جس طریقے سے امام چاہتے ہیں، اور امام کیسے چاہیں گے؟ امام ایسے چاہیں گے کہ جیسے دوسرے امام چاہتے تھے، جیسے اور اماموں کا شیوا رہا ہے
आपने सुना होगा ना कि 7वें इमाम का दौर था, 7वें इमाम को जिंदान में रखा गया था, खुला जिंदान था, इमाम रहते थे, लेकिन इमाम ने दरबार वाले को बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगे मैं जिंदान में नहीं रह सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मुझे नाचने और गाने की इच्छा है। कहा कि हम इससे सख्त जिंदान में रखेंगे। कहा किस जिंदान में? कहा जिसमें न तुम खड़े हो पाओगे न तुम लेट पाओगे, न वो इतना ऊंचा होगा न वो इतना बड़ा होगा, हमेशा रुकू की हालत में रहो। कहा मुझे वो मंजूर है लेकिन मुझे गाने की आवाज मंजूर है। नौजवानों, मुहर्रम के जाने के बाद अपने स्टेटस पर गाने लगाने वालों, कभी इमाम कासिम के बारे में सोच लिया करो कि वो इमाम जो मरने तक, क़यामत तक, मरने तक हमेशा रुकू में रहा, लेकिन उसने एक लम्हा गाने की आवाज़ को पसंद न किया। कभी स्टेटस पर गाना लगाने से पहले इतना ख्याल जरूर करना कि हमारे इस अमल से हमारा बार बार आगे हासिल होता है। हज़रातों बहनों को जोड़ो, फर्श आज़ाद एक दरसगाह है, यहाँ से कुछ लेके उठो, आज इस दरसगाह से लेके उठो कि इमाम जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा बन के रहूँगा। खुदा की कसम, जिस दिन आपने हर अमल करने से पहले ये सोच लिया कि मेरा इमाम इससे खुश होगा या नाराज़ होगा, तो कसम खुदा की आपको इमाम का लश्कर में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अज़ादारों में रखते मसाइल आपको लेके आ गया हूँ, और खुसूसन एक रिवायत आपके बारगाह में पेश करना चाहता हूँ कि ये जो आप गिरिया करते हैं ना और आंसू बहाते हैं, कभी आपने सोचा है कि रुमाल जनाब सहरा में इन्हें जगह मिलती है तो आखिर जनाब सैयदा इसमें करती क्या है? कभी सोचा है? आइए मैं आपको रिवायत सुनाता हूँ। रिवायत ये कहती है कि सैयदा इनको ले जाकर हुसैन की ज़ख्म का मरहम, सुना है ना? लेकिन क्या 1400 साल हो गए हुसैन के जख्म नहीं भरे? 1400 साल हो गए क्या हुसैन के जख्म नहीं भरे? सुनेंगे रिवायत ये कहती है कि अज़ादार आंसू बहाते हैं, ये आंसू जाके हुसैन के जख्मों का मरहम बनते हैं। लेकिन हाँ, हुसैन के जख्म बढ़ने लगते, लेकिन हुसैन का एक अज़ादार अगर कोई गुनाह कर देता, हुसैन का जख्म बड़ा हो जाता। खुदा न करे कि हमारा कोई अमल हमारे इमाम को अज़ियत दे। अज़ादारों, इमाम के लिए ज़ीनत बनो, इमाम के लिए बाइसे ज़िल्लत न बनना। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला इस घराने का बच्चा भी रहा है ना, तो उसने शहादत को पसंद किया है, लेकिन जालिम की कभी हिमायत नहीं। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला लो आज चौथी शब आ चुकी है, और कल मैंने ग़रीबुल वतन के मसाइब पढ़े। आप आबादा हिजरिया करने के लिए आज मैं आपको 2 बच्चों के मसाइब सुनाने जा रहा हूँ जो मुस्लिम के साथ आए तो थे लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटे। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, रिवायत ये कहती है कि जिस वक्त जनाब मुस्लिम को कैद कर लिया गया और मुस्लिम को शहीद कर दिया, तो मुस्लिम के साथ ये 2 बच्चे थे, एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम इब्राहिम था। इन दोनों बच्चों को जिंदान में कैद कर लिया, 1 साल ये बच्चे जिंदान में रहे हैं। अज़ादारों, रिवायत सुनो कि जब मुस्लिम शहीद हो चुके और ये काफिला जो अहले हरम का लुटा हुआ काफिला था, जब कूफे तक पहुंचा है, ज़ैनब की यतीमी, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, सकीना की यतीमी थी, अरे रबाब की बेवाई थी, और खुद ये तमाम अहले हरम का काफिला आया। और आने के बाद जनाबे मुस्लिम की बीवी, जिनका तारीख ने नाम रुकैया लिखा है, रुकैया ने देखा कि मुस्लिम का सर लटका हुआ है, और उस सर से मुखातिब हो गया, कहने लगे मुस्लिम जब तुम आए थे तो तुम्हारे साथ 2 बच्चे थे, मुस्लिम मेरे 2 बच्चे कहाँ? अजरकुम अलज़हरा, अजरकुम अलज़हरा। अज़ादारों, ये 2 बच्चे बड़े मज़लूम बच्चे थे। रिवायत ये कहती है कि जिंदान में न इन्हें भरपेट खाना दिया जाता था, न भरपेट पानी दिया जाता था। आखिर ये अपनी जिंदगी काट रहे थे। आखिर रात में इन्हें जनाब रसूल खुदा की ज़ियारत हुई और जनाब मुस्लिम की ज़ियारत हुई। कहने लगे, ए मुस्लिम, तुम तो हमारी बारगाह में आ गए हो, अभी तुम्हारे बच्चे नहीं आए हैं। कहे मेरे आका मौला, कुछ दिन बाद मेरे बच्चे भी आपको आने वाले हैं। अज़ादारों, बच्चों की आंख खुली, छोटे ने बड़े से ख्वाब बयान किया, बड़े ने छोटे से
نے بیان کیا بھیا رات کو بابا آئے تھے بھیا اب تو ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے بھیا کیا ہم شہید کر دیے جائیں؟ خدا آپ کی گودیاں آباد رکھے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ عزاداروں، بچوں کے لیے ماں بہت بڑی ڈالس کا نام ہوتا ہے۔ میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہے، خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے۔ ارے وہ بچے جن کی لمحہ قریب ہو، ارے جس کے باپ کو مار دیا گیا، بابا ہم تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ روایت کہتا ہے چھوٹے نے بڑے کی مائیں بھری، بڑے نے چھوٹے کی مائیں بھری، اور دونوں مصیبت کے مارے گریا کرنے لگے۔ دربار نے دیکھا، کہنے لگا تم کیوں روتے ہو؟ کہا کہ تو کیا فاطمہ زہرا کو جانتا ہے؟ کہا وہ فاطمہ جو رسول کی بیٹی، کہا ہم انہیں کے نوازے ہیں۔ کہا اچھا، کہا دیکھو اگر تم ہمیں آزاد کرا دو گے نا تو ہم روز محشر اپنی دادی سے کہیں گے تمہاری شفاعت کروائیں گے۔ عزاداروں، روایت یہ کہتی ہے کہ دربار نے زندان کا دروازہ کھول دیا، کہا بچوں چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا ابن زیاد کی فوج زیادہ ہے، اے بچوں دن میں آرام کرنا، رات کو سفر کرنا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ بچے دن میں آرام کیا کرتے تھے، رات کو سفر کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا تھا کہ بچے پیڑ پر چھپ کر بیٹھے تھے، ایک مومنہ آئی پانی بھرنے کے لیے، دیکھا پانی کے اندر دو شہزادوں کی تصویر دکھائی دی۔ بچوں کون ہو؟ کہا مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ مسلم کے یتیم بچے صاحب گئے، معاملہ اپنے گھر لے گئے، بچوں کو عبادت میں شمار ہو گئے۔ بچے عبادت میں جیسے مشغول ہوئے، اس معاملہ کا بچہ ایک بیٹا تھا جو بڑا ظالم تھا، ابن زیاد سے 2000 درہم کے لیے بچوں کا سودا کر کے آیا تھا۔ آیا پورے دن بچوں کو تلاش کرتا تھا، رات میں اپنے گھر آتا تھا۔ اب جو یہ گھر میں آیا، دیکھا وہ بچے جنہیں میں تلاش کر رہا تھا، وہ بچے میری نظروں کے سامنے ہیں۔ خدا کے واسطے روایت کلیجے میں ہاتھ رکھ کے سننا، اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنے بچوں کو تصور میں لانا۔ جب مسلم کے بچوں کا موقع، روایت کہتی ہے یہ بڑا دیکھا بچے ہیں، ارے بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ میں کہوں گا اے بچوں، ارے تمہیں فقط رسی باندھی ہے نا؟ ارے حسین کی یتیمہ رسی کے ساتھ ساتھ کوئی تماچے مار۔ روایت کہتی ہے رسی باندھی، اب دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑ کے بچوں کو دونوں بچے صاحب اب بالوں کو اٹھا۔ روایت کہتی ہے کہ دریا کے کنارے پہنچا اور چاہتا ہے کہ انہیں شہید کر دے۔ بچوں نے ایک مرتبہ سوال پوچھا، دونوں بچوں نے پوچھا اے حارث تو ہمیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ عزاداروں بچوں کا جملہ سنیے گا، قسم خدا کی گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ کہا اے حارث تو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ کہا میں تمہیں قتل کر کے تمہارا سر ابن زیاد کو دوں گا، وہ مجھے 2000 درہم دے گا۔ عزاداروں بچوں کا جملہ سنیے، کہا 2000 درہم کے لیے تو ہمیں مارنا چاہتا ہے؟ کہا اے حارث، بچوں نے نلے نلے ہاتھ جوڑے، اے حارث ہمیں بازار لے جا کر بیچ دے، ہمیں بازار لے جا کر بیچ دے۔ کہا نہیں میں تمہیں قتل کروں گا۔ کہا اچھا قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر۔ ارے بڑا آگے بڑھا، پہلے مجھے قتل کر۔ چھوٹے نے اپنی گردن رکھ دی۔ ارے دونوں بھائیوں میں کتنا پیار تھا۔ روایت کہتی ہے ارے تلوار چلی، دونوں کے سر الگ ہو۔
دونوں کی گردنیں الگ ہوئی نا، اس نے کہا کہ بدن کو دریا میں پھینکے۔ عزاداروں دو جنازے مجھے یاد ہے، ارے جب سکینہ کو قبر میں اتارنا چاہتا نا تو حسین کے ہاتھ نکلے تھے۔ کیا مسلم کے بچوں کو دیکھا؟ ارے مسلم کے دعا، اے میرے لاڈ مسلم کے یتیموں کے سکتے پر پروردگار چھپے اولاد صالحہ پروردگار مسلم کے قرض کا واسطہ جو مقبوض ہے ان کو قرض نیب زیادہ فرما پروردگار کے واسطہ محمد والے پروردگار ہمارے بچوں کی حفاظت فرما پروردگار حسین کے اکبر سینے کا واسطہ ہمارے نوجوانوں کو شیان حیدر کربلا کی جان مال صداقوں کی حفاظت فرما پروردگار کے واسطہ محمد والے پروردگار ہم نے گریہ سودا نہ کر سکے، جو دو چار قطرے ہمارے آنکھ سے آنسو نکلے، پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو حسین کے لیے مرحم عطا فرما پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد اے میرے معبود مجھے جناب صحیح کی بوٹی پسلی کا واسطہ پروردگار ہماری ماں بہنوں کو پردے کی حفاظت فرما میرے معبود کے واسطہ محمد والے محمد پروردگار حسین کا حرام خانہ پروردگار تعمیر ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے پروردگار حسین کی اجڑی ہوئی ماں کی جنت البقیع کی جلدی سے جلدی تعمیر میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد پروردگار ہم وارث کے ہو چکے وارث کی طرح زندگی گزار رہے پروردگار ہماری عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے آبان انصار و ناصرین و شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء يا حسين يا حسين